کاری آج یہ موبائل کی دنیا نے انسان کو اتنا دور کر دیا اللہ سے۔ پہلے ایک زمانہ تھا مولانا، کیسا تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم گھر میں بیٹھتے تھے تو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، آپس میں پورے دن کے کارگزاری ہوتی تھی کہ آج دن میں تم نے کیا کام کیا، کیسا تمہارا دن گزرا، آپس میں محبت کی باتیں ہوتی تھی، پیار کی باتیں ہوتی تھی۔ اور اب تو دادا اپنے موبائل میں مصروف، آپ دیکھو گھر کا کبھی کبھی جائزہ لے لو، بہت سے گھروں میں دادا اپنے موبائل میں مصروف، دادی اپنے موبائل میں مصروف، ماں اپنے موبائل میں مصروف، باپ اپنے موبائل میں مصروف، شوہر اپنے موبائل میں مصروف، بیوی اپنے موبائل سے۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تو آپ واپس کر دو، میں اس کو قبول کر لوں گا انشاءاللہ۔ لیکن میں نے کئی مرتبہ مولانا دیکھا، ہم کبھی شادیوں میں جاتے ہیں، کوئی جانا چاہیے، اگر شریعت کے مطابق اس نے ولیمہ کیا تو اس کا کوئی انکار نہیں، تو جب شادیوں میں آپس میں کرسی پر بیٹھتے ہیں نا تو آپس کی باتیں ہوتی ہیں محبت کی، بھئی کیسے آئے، بہت زمانے کے بعد تم سے ملاقات ہوئی، بہت زمانے، اور دیکھو میٹھی زبان والوں سے چوکندہ رہنے کا، یہ بات یاد رکھو۔ نہیں مولانا میں حدیث سے آپ کو بتلاؤں، حدیث شریف میں موجود ہے، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بیڑیوں سے بھی زیادہ گندے ہوں گے۔ ملیں گے تو بڑے خوش، ارے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ارے تم سے ملنے کو دل چاہتا تھا، آج تم ہمارے گھر کے مہمان بنے، ارے ہمارا تو پتہ نہیں بیڑا پار ہو گیا، اب تھوڑا سا دور ہوا، ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ پھر وہ غیبت، پھر وہ برائی، پھر وہ نفرت کی آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ زندگی کے سارے نیک اعمال کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم کسی جگہ پر تقریبوں میں جاتے ہیں تو آپس میں باتیں ہوتی ہیں، بھئی تم کہاں سے آئے، کیسا آنا ہوا، بہت زمانے کے بعد ہماری ملاقاتیں ہوئی، اور آج آپ دیکھو کوئی آپس میں باتیں کرنے کو تیار نہیں، ہر لوگ کرسی پر اپنے اپنے موبائل میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ارے موبائل کو بھی ایک نظام الاوقات کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اس کی ضرورت بہت ہے، اس پر مستقل میرا ایک بیان موجود ہے، اگر آپ چاہے تو رضوان پلن پوری آفیشیل لکھ کر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 99% اس کے نقصان، 1% فائدہ، نہیں، نقصان بہت کم ہے، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو تم نقصان خود کرتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ورنہ ہمارے حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے کہ موبائل جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب، موبائل کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کا پیر صاحب، سارے جھوٹ بولنے والے اس کے مرید۔ ارے کہاں ہو؟ ابھی گھر سے نکل گیا وہ، حالانکہ وہ گھر میں ہوتا ہے، نکلا نہیں ہے گھر میں، کتنی دیر میں پہنچو گے؟ بس 5 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، لیکن وہ کم بخت 5 منٹ میں کبھی نہیں پہنچتا، آدھے گھنٹے میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ تو نے کہا، چلو کہہ دیا، جھوٹ ہوا۔ حدیث شریف میں فرمایا، پوچھو مولانا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب تو نے بائک پر بیٹھ کر جھوٹ بولا ہے، رحمت کے فرشتے تجھ سے دور ہو چکے ہیں، تو بولو تیری حفاظت کون کرے گا جب تیرے ساتھ رحمت کے فرشتے نہ رہے؟ اور میرے پیاروں، یہ موبائل اس کا بڑا فائدہ ہے۔ پہلے لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے لائٹ بل کو بھرنے کے لیے، ارے پہلے ٹرینوں کی ٹکٹ کے لیے لائنیں لگانی پڑتی تھی، اب آسانی کے ساتھ فائدہ دیکھو، ہم ریچارج کرواتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ریچارج اس نیت سے کروایا کہ میں اس میں ریچارج کروانے کے بعد میرے رشتہ داروں کا مجھ پر حق ہے، میرے ماں باپ کا مجھ پر حق ہے، میں اس سے صحیح استعمال کروں گا، رشتہ داروں کی خیر خیریت کو معلوم کروں گا، اور اس میں جو انٹرنیٹ ملے گا اس سے میں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، دین کی باتوں کو سنوں گا، جس کے نتیجے میں یہ ریچارج کروانا علماء نے لکھا نفلی صدقے میں شمار ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ نفلی صدقہ کیا، لیکن اگر یہ نیت ہے اس کے ذریعے میں ناجائز کام کروں گا تو قرآن کے فیصلے کے مطابق ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین